کیا کرے گا بندہ؟ خودکشی ہے سر اس وقت پاکستان کے حالات آپ دیکھیں نا، ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب کا ذمہ دار کون؟ ایک سوالیہ نشان ہے. وہ بھی غیر مقامی ہے تو یہ بھی غیر مقامی ہے، تو اب مقامی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. اور دن دیہڑے آ کے ہمارے آگے گن پوائنٹ میں موبائل سارے چھین کے لے گئے. سر یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور 50 روپے ہماری وہاں کی فیس ہے، جس میں آپ کو فرسٹ ایڈ، جس میں انجیکشنز وغیرہ، بینڈیج وغیرہ، اوور آل شوگر ٹیسٹ عزم کو لے کے نکلے ہیں. کوئی بھوک اور مقصد غربت کی وجہ سے خودکشی نہ کرے. جی السلام علیکم. پاکستان 786 اور ٹی ایکس پروڈکشن کی طرف سے میں ہوں عابد اقبال. اس ٹائم میں آپ کی سامنے دوبارہ ایک پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوا ہوں، اور بہت ہی سیریس گفتگو ہے اس پوڈ کاسٹ کے اندر. اور ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے کہ یہ کام جو وہ انسان دوست کے لیے کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے اس میں، کہ کیسے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے اس کام کو. تو ہمارے ساتھ ہیں شکور درویش صاحب، آئیے ان سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم. والسلام سر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا اپنے لیے اور انسانیت کے لیے بولنے کا. پہلی بار میں ایک پوڈ کاسٹ اس کے اندر بیٹھا ہوں، مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور بڑی جو ہے کس کو کیا کہیں گے مشکلات بھی پیش آ رہی ہے کہ میں کیا کہوں، کیسے کہوں. تعارف کرایا آپ نے، میرا ادارہ ہے انسان دوست سوشل ویلفیئر. گزشتہ 4 سال سے ہم الحمدللہ خدمت انسانیت میں مصروف ہیں. بیسیکلی میرا تعلق ایک غریب فیملی سے ہے اور ایک متوسط فیملی سے ہے، اور میں بھی رہائشی کورنگی کے ایک کچی آبادی سے اس کا میرا تعلق ہے. میں وہاں رہتا ہوں، اسی علاقے میں پلا بڑا. آپ تھوڑا سا اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑی سی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اسکول جو ہے اسکول لائف کے بارے میں بتائیں. اسکول کہاں سے کیا، تعلیم کہاں سے لی، حاصل کہاں سے کی؟ سر بڑا مشکل وقت تھا، کیونکہ ایک مزدور باپ کی جو ہے نا سرپرستی میں ہم نے پرورش حاصل کی. علاقے کے ایک بہت ہی جو ہے سستے ترین اسکول سے ہم نے تعلیم حاصل کی. میٹرک میں نے علاقے کے عوامی کالنی اسکول ہے ہمارے پاکستان پبلک، وہاں سے میں نے میٹرک حاصل کی. کورنگی ڈگری کالج سے جو ہے میں نے انٹر کیا. اس کے بعد کچھ فائنینشلی ایشوز آئے جس پہ جو ہے میں آگے کی جو ایجوکیشنس کو جاری نہیں رکھ سکا. مشکلات کافی آئیں. اس کے بعد لائف تھوڑی سی مصروف ہو گئی، روزگار کا سلسلہ، کیونکہ میں بھی ڈیلی بیسس پہ کام کرتا ہوں، اپنا بھی گھر چلاتا ہوں کیونکہ پیچھے ذمہ داری ہے فیملیز کی، گھر والوں کی. اور اس کے بعد ایجوکیشن میری وہاں رک گئی فائنینشلی ایشوز کی وجہ سے. نہیں تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ انسان دوست ویلفیئر کے نام سے آپ کی این جی اوز ہے یا ویلفیئر وغیرہ جو بھی ہے، اس میں آپ یہ جو ورک کر رہے ہیں یہ آپ کا پورے کراچی میں یا اوورآل پورے پاکستان میں؟ فی الحال ہم نے 3-4 سال سے ہمیں اس ادارے میں کام کر رہے ہیں. اس ادارے کے نام سے کورنگی لانڈی جو ہے ہم نے یہاں سے کام کا آغاز کیا تھا. الحمدللہ ہم نے فلڈ کے اوپر، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، فلڈ کے اوپر جو ہمیں سیلاب آیا سندھ میں، جو تباہی مچی تھی، الحمدللہ میں نے بھی تقریباً 20 سے 25 ٹرک جو ہے ہم نے سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہے الحمدللہ راشن، جس پہ کپڑے، جس پہ کیا کہتے ہیں مچھردانیاں وغیرہ جو وہاں کے لوگوں کی اشد ضرورت تھی، پینے کا پانی، وہ تمام میں لے کر کے تقریباً 17 دن مختلف شہروں میں میں نے سڑکوں میں رات گزاری، صحراؤں کے بیچ میں، پانی کے بیچ میں. بہت برا حال تھا سندھ کا، تباہ کن حال تھا. وہاں پہ بھی میں نے کام کیا. کام کوشش ہے کہ پورے پاکستان میں کریں، شہر شہر پہ، چپے چپے میں. کوشش ہوتی ہے غریب طبقے کی آبادیوں پہ کام کریں. میرا ویژن یہ ہے میں ڈیفنس کے ایریے پہ دسترخوان نہیں لگاؤں گا. میرا ویژن یہ ہے کہ میں ڈیفنس سوسائٹی ایریاز، تاریخ روڈ، انچولی، فلانا سوسائٹی، سولجر بازار، ان ویل سیٹ ایریاز پہ میں کام نہیں کروں گا. میرا ویژن ہے کچی آبادیوں میں جہاں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں، جہاں مشکلات ہیں، جہاں آپ کو دور دراز تک پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ یہ چنچی گاڑیاں جیسی بھی سہولت موجود نہیں ہے. کوشش ہے کہ ایسے علاقوں پہ کام کروں میں جا کے. آپ کا سوچ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اور آپ کی جو ہے اتنی کم عمر کے اندر آپ نے بھی اتنی بڑی سوچ رکھی ہوئی ہے، اور ہماری دعائیں بھی کہ آپ اس کو آگے لے کے چلیں. پر میرا سوال ایک یہ ہے کہ اب غریب لوگ ہیں کافی سارے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ہمارے کراچی کے اندر ہی دیکھ لیں آپ، یا
جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں ان علاقوں کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بہت ساری سہولیات کی کمی ہے. جیسے سب سے مین چیز ہماری تعلیم کے اوپر کوئی بھی فوکس نہیں ہے. جیسے گورنمنٹ ادارہ ہو گیا تو آپ کو تعلیم ہو گئی, میڈیکل ہو گیا, اس کے علاوہ بہت سارے اور ایشو ہیں. تو اس حوالے سے آگے پھر رمضان بھی آ رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر بھی, اور گورنمنٹ کا کیا پلاننگ ہے آپ کے ساتھ کہ گورنمنٹ تک بھی آپ کے جانے کا کوئی ہے ارادہ آگے, یا گورنمنٹ سے بھی کوئی اپیل ہے؟ اپیل تو ہے سر. آپ نے بات کری تعلیم اور صحت, میں بھی سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان نہیں بلکہ ہر انسان کی اہم ضرورت ہے میڈیکل اور ایجوکیشن. ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. میری اپنی بیٹی تھی سابقہ, جو میری پہلی بیٹی, جو میری پہلی اولاد تھی, اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تھا. جنا اسپتال میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی. اگر میں اس کو پرائیویٹ افورڈ کر سکتا تو شاید میں سمجھتا ہوں آج میری بیٹی اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی. اور صورتحال آپ کے سامنے ہے, گورنمنٹ اداروں کے فوکس نہیں ہے. اسکولز ہیں, ادارے ہیں بنے ہوئے ہیں, ان کی تنخواہیں چل رہی ہیں, ان کا نظام چل رہا ہے, لیکن فوکس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الحمدللہ انسان دوست سوشل ویلفیئر گزشتہ 2 سالوں سے کورنگی کے کچی آبادی ہے, عوامی کالونی انڈسٹریل ایریا, وہاں پہ ہم نے انسان دوست میڈیکل سینٹر بنایا ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ایڈ کی تمام تر سہولیات وہاں پر موجود ہے, اور 50 روپے ہماری وہاں کی فیس ہے, جس میں آپ کو فرسٹ ایڈ, جس میں انجیکشنز وغیرہ, بینڈیج وغیرہ, اوور آل شوگر ٹیسٹ, یہ سب چیزیں وہاں پر موجود ہے. سینئر ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں. 4 گھنٹے مارننگ میں وہ سیٹ اپ کھلتا ہے اور 4 گھنٹے ایوننگ میں. الحمدللہ ایک ہماری پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ ہمیں اسپانسر کرتی ہے. منتھلی اس کلینک سیٹ اپ کا تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ روپے بجٹ ہے. ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ پلان ہے کہ کورنگی لانڈی کے کسی علاقوں کے اندر, خاص طور پہ کچی آبادی, غریب آبادی کے اندر ہم ایک بہترین اور اچھا, اور اس کا ہم کہیں گے کہ نمبر 1 اسکول ہم کھولیں, جہاں پہ فری آف کاسٹ ہو, غریبوں کو فری تعلیم ملے, جہاں پہ اچھا بزنس مین, پڑھے لکھے لوگ, جن کے ہم کہیں گے کاروباری حضرات, جن کے بچے اچھے اسکول اور اسٹینڈرڈ اسکول میں پڑھتے ہیں, ایسا انشاءاللہ اسٹینڈرڈ کا اسکول کورنگی لانڈی کی عوام کے انشاءاللہ بناؤں گا. یہ میری خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ جلد ہوگی انشاءاللہ. نہیں اچھا, یہ آپ نے بتایا کہ آپ کا میڈیکل پورا ایک سینٹر بنایا ہوا, وہاں پہ فرسٹ ایڈ وغیرہ ساری چیزیں دیتے ہیں, تو یہ صرف آپ کا یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر بھی ہے, یا آپ کے اوور آل کراچی کے اندر اور بھی اس طرح کے میڈیکل سینٹر بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ ابھی ہمارا پہلا سیٹ اپ ہے. انشاءاللہ نیت ہے, اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ہم جائیں گے. اس کو کراچی نہیں, پوری پاکستان میں جائیں گے. ابھی ڈونرز نہیں ہیں, پاکستان کی صورتحال معاشی آپ کے سامنے ہے, میرے ساتھ لوگ نہیں جڑے ہوئے. انشاءاللہ لوگ جڑتے رہیں گے, ادارہ بڑھتا رہے گا, اور اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی بڑھے گی. ابھی فی الحال میرا یہ پہلا ادارہ ہے اور پہلا سیٹ اپ ہے میڈیکل کا. انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اس طرح کے اور بھی 8-10 کراچی کے مختلف شہروں میں, مختلف علاقوں میں بنائیں, جہاں سے غریب طبقے کے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. انشاءاللہ. نہیں ہے, اصل میں کافی سارے پہلے بھی اس طرح کی این جی اوز یا ویلفیئر بھی آتی رہتی ہے آپ کے سامنے, کافی سارے وعدے بھی کرتی ہیں لوگوں سے, پر وہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا نہیں کرتے. خالی یہاں تک ہوتا ہے کہ تصویروں کی حد تک, ویڈیو کی حد تک یہاں تک ہوتا ہے, اس کے علاوہ پھر وہ لوگ پیچھے سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو برا بلا, اس طرح کی چیزیں, تو میمز بن رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بنتی ہوتی ہیں ان کے اوپر. تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارے جو آپ ماشاءاللہ سے ینگ ہیں, تو ہماری دعائیں بھی ہے کہ آپ کے ساتھ یا ہمارے پروگرام کے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں, ان کے جتنے بھی حسابی حیثیت ہیں, تو وہ آپ کو سپورٹ کریں اس کے اندر. بٹ یہ ہے کہ آپ کی کیا سوچ ہے, آگے کیا کرنا ہے آپ نے, اس کے اوپر بتایا. اور اس کے علاوہ آپ کے اور کس کس جگہ پہ یہ دسترخوان وغیرہ بھی لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے, کیا سین ہے, اس کے بارے میں پروپر ایک پوری ڈیٹیل بتایا. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. وعدے, یہ تو ایک سیاسی وعدہ نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک الہی وعدہ ہے, یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے. اور اس میدان میں نکلا ہوں تو اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں خدا سے وعدہ کر کے نکلا ہوں, کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میرے بندوں کی مدد کرو, میں تمہاری غیب سے مدد کروں گا. رہی بات میری جو ایج ہے, ایج کے بارے میں آپ کافی اس کو دہرا رہے ہیں کہ آپ ینگ ہیں. بالکل, میری بھی اپنی بہت ساری خواہشات تھی کہ میں بھی گھوموں پھروں, انجوائے کروں, مختلف جو آج کل کی یوتھ کر رہی ہے.
لیکن خدا نے ایک رحم ڈالا اور مجھے بالکل دنیا سے مختلف ایک سرکل پہ لا کے چھوڑ دیا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی خواہشات مر چکی ہے. میری ذاتی خواہش ہے, میرا اپنا فیوچر جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر غریب بچہ, جو ہم کہتے ہیں آج کل جو یتیم بچے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو پڑھنے سے قاصر ہیں, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. سر کراچی کی صورتحال دیکھیں نا, آئے دن خودکشیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب عزم میں آج صبح ہی نیوز دیکھ رہا تھا, اس کے اندر تو میں نے جب نیوز میں دیکھا تو بیچارہ ایک بندہ تھا, اس کا 3 بچے تھے اور بے روزگاری تھی, اور وہ کہیں فروٹ کا ٹھیا وغیرہ لگاتا تھا. تو مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی نہیں لگا سکتا, اور نیو کراچی کی طرف کا یہ واقعہ, اللہ معافی دے. تو اس نے اپنے 3 بچوں کو لے جا کے گراؤنڈ کے اندر ہی, سامنے گراؤنڈ تھا اور رات کا کہیں ٹائم تھا, تو اس نے پیٹرول ان کے اوپر بھی چھڑکا, اپنے اوپر بھی آگ لگا دی. تو وہ جو ان کا والد تھا وہ تو اسی ٹائم پہ موقع پہ جہاں بھاگ ہو گیا, اور 3 بچے ہیں وہ بھی تشویشناک حالت کے اندر جینا ہاسپٹل کے اندر پڑے ہیں. سر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, میں آپ کے علم میں اضافہ کروں گا, آپ تو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کو تو ان چیزوں کا معلومات زیادہ ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ ہے. لکی ون جیسے مال کے اندر آپ نے دیکھا ایجوکیٹڈ ینگ لڑکا وہ چھلانگ مار رہا ہے اتنی بڑی عمارت سے, پتہ نہیں ہے کسی کو کیوں مارا. پتہ چلا جب بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی, بے روزگار تھا, گھر میں غربت تھی, کھانے کو نہیں تھا, نوکری کے لیے ڈیلی صبح جاتا تھا والدین سے, گھر والوں سے وعدہ کر کے کہ آج جاب کے لیے جا رہا ہوں, باہر گھوم پھر کے جاب نہیں ملتی تھی, واپس آتا تھا, غربت تھی. آج ہی آپ واقعہ بتا رہے ہیں, فروٹ والا کتنا کما لیتا ہوگا, 2000 روپے 1500 روپے دن کے, اس میں اس نے بتہ بھی دینا ہے. جس روڈ پہ کھڑے ہو کے وہ فروٹ بیچ رہا ہے, وہاں پہ لوگ آتے ہیں بتہ لینے, ان کو بتہ بھی دینا ہے, ریڈے کا رینٹ بھی دینا ہے, فروٹ کے پیسے بھی ریٹرن کرنے, پھر اپنے بچوں کا کرایہ, کھانا پینا, کیا کرے گا بندہ. خودکشی ہے سر اس وقت پاکستان کے حالات آپ دیکھیں نا, ہمارے ادارے کہاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سب کا ذمہ دار کون, ایک سوالیہ نشان ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. بس میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے, ایک فرد واحد. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کسی کی جان بچانے, ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. اس عزم کو لے کے نکلے ہیں, کوئی بھوک اور مقصد غربت کی وجہ سے خودکشی نہ کرے. آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں نا, ہمارے پڑوسی ممالک کتنے ترقی کر رہے ہیں, وہاں بھی غریب ہوتے ہوں گے, وہاں پہ بھی مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہوں گے, لیکن آج تک آپ نے کوئی واقعہ سنا کسی نے خودکشی کری, کسی نے آگ لگا دی؟ واقعہ صرف پاکستان میں پیش آتے ہیں, وہ بالخصوص کراچی جیسے شہر میں. کراچی جیسے شہر کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی کوئی قیمت نہیں. آپ دن کے ٹائم نکلے, آپ یہاں پہ آپ ڈکیتی ہوتی ہے آپ کے ساتھ, تو آپ تھوڑے سے 4-5 قدم اور آگے جائیں گے تو وہاں پہ دوسرا بھی کھڑا ہوتا ہے, بھائی مجھے بھی. پھر وہاں سے 1 کلومیٹر اور آگے جائیں گے, وہ بولے گا مجھے بھی دے. تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر لازمی بات ہے یہ قانون جتنے بھی بنے ہوئے ہیں, پولیس کے قانون ہیں, پھر یہ گورنمنٹ ہو گئی, یہ کہاں سے مطلب کیسے کور ہوگا اس کے پیچھے؟ اتنے لوگ, کوئی بھی باہر نکلتا ہے کام کے لیے بھی نکلتا ہے, یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا, تو وہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی شور ہے, وہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے, وہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہزاروں ہیں. تو اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ ینگ ہیں اور آپ انسان دوست ایک ویلفیئر بھی چلا رہے ہیں, تو آپ کے پاس بھی کوئی تجویز ہوگی کہ بھائی آپ بھی گورنمنٹ کو بتانا چاہیں گے اس کو کیسے کنٹرول. سر اس کا بہترین حل یہ ہے غربت کا خاتمہ. ابھی مقصد یہ ہے کہ جو چوری کر رہے ہیں وہ آپ یہ دیکھیں دن دیہاڑے کر رہے ہیں. میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا, آپ نے جب یہ چھیننے والا سین بتایا, میں نے پکوان کا ہم نے کام شروع کیا تھا بیٹا چورنگی کورنگی انڈسٹریل ایریا میں, ٹھیک ہے. ہمیں مہینہ گزرا تھا سر وہ کاروبار سٹارٹ کر کے, اور ضروری ہے بزنس کرنا کیونکہ اپنی ذاتی معاملات کے ساتھ ساتھ ادارہ بھی چلانا تھا. یقین کریں جمعے کا دن تھا اور اوپننگ ہماری فرسٹ ڈے اوپننگ کا ڈے, اوپننگ ڈے کے دن جو ہے نا دن دیہاڑے بروز جمعہ نماز کے اوقات میں 1:30-2 بجے کی ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں, 4 افراد آتے ہیں دن دیہاڑے, مجمع ہے, مارکیٹ کھلی ہوئی ہے, لوگ ہیں آگے پیچھے, اور دن دیہاڑے آ کے ہمارے آگے گن پوائنٹ میں موبائل سارے چھین کے لے گئے. سر یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ جو وہاں کے کاریگر تھے, میرے کچھ دوست ہیں وہاں پہ آئے ہوئے تھے, 7 سے 8 لوگوں کے موبائل چھینے, ہمارے والیٹ چھین گئے. کیا کریں, یہ ہوتا ہی یہی ہے. اگر آپ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی پتہ چلا کہ بھائی کچھ گن مین جو ڈکیٹ ہے ان کو پکڑا ہے, تو ان کی وجہ یہ نکلتی ہے کہ بھائی وہ بھی کوئی غربت سے تنگ آ کے نکلے, کیونکہ اس کو روزگار نہیں ہے, اس نے بیوی بچوں کا پیٹ پڑنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام
جو ہے اس وقت اسنیچنگ کا جو واقعہ ہے، اگر اس کو ہم کم کرنا چاہیں یا ہماری گورنمنٹ کم کرنا چاہے، میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری کا خاتمہ اس کا بہترین حل ہے، اور ہر جوان کو جو ہے نا مقصد کہ اس کے مطابق، اس کی جو ایجوکیشن کے مطابق، اس کی اسکلز کے مطابق اس کو جاب دی جائے۔ کراچی کے 80% جوان بے روزگار ہیں، مختلف شہروں کے لوگ یہاں کے کما رہے ہیں، ہمارا جو کراچی کا مقامی جوان کہاں جائے گا؟ اب دیکھ لیں، آپ کمپنیوں میں گھومیں، آپ کسی ادارے میں جائیں، ہر کے لوگ ہیں، کچھ بھی دیکھ لیں آپ، یہ قانون بنانے والے ادارے دیکھ لیں، سارے غیر مقامی ہیں۔ بالکل ذاتی بات ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یار یہ گلی کہاں جا رہی ہے، ڈکیت کہاں سے آ رہے ہیں، وہ بھی غیر مقامی ہے تو یہ بھی غیر مقامی ہے، تو اب مقامی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کہاں جائیں۔ تو آپ نے کافی اچھا سوال اٹھایا، اور میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے، کہ آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ میسج بھی آپ ریکارڈ کر۔ بس میسج یہ ہے میرا، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ایک اچھی سوچ لے کے ایک متوسط طبقے سے میں نکلا ہوں، خدمت انسانیت کا جذبہ لے کے۔ میری گزارش ہے دیکھنے والے تمام مخیر حضرات، دیکھیں پڑوسی کی حقوق ہیں۔ پڑوسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دروازے میں رہنے والا آپ کا پڑوسی ہے، اگر آپ کے عقب میں اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں تو آپ 50 گھر پیچھے چلے جائیں۔ کراچی کے اگر شہر کراچی کی سطح پہ دیکھیں تو شہر کراچی کے لوگ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے عزیز ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بھوکا غربت کی وجہ سے مرتا ہے، بروز محشر ہم اور آپ سے سوال ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یار آپ کو میں نے دیا تھا، آپ نے کیسے مرنے دیا میرے انسان کو؟ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم میرے بندوں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میری ریکویسٹ ہے دیکھنے والے تمام ناظرین سے کہ میرے ساتھ جڑ جائیں، مجھے سپورٹ کریں۔ بخدا میں اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا، میں خدمت انسانیت کے لیے نکلا ہوں۔ میں روتا ہوں سر، میرے پاس آتے ہیں ادارے، لوگ آتے ہیں، خبر میرا ادارہ ہے نا، لوگ بڑی امیدیں لے کر آتے ہیں۔ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، تو کسی بوڑھی ماں کا بیٹا نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ریکویسٹ لے کر آتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم سے ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جہاں نہیں ہوتا تو ہم بھی دو آنسو گرا کے مدد کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ڈونرز کی کمی ہے، سپورٹرز کی کمی ہے۔ انشاءاللہ ایک ویژن ہے کہ کراچی میں غریب کا بچہ بھی پڑھے اور غریب کا بچہ بھی اچھا کھائے، اس کا بھی اچھی جگہ علاج ہو، اچھا میڈیکل ہو، اچھا اسکول ہو، یہ ساری سوچ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ لوگ جڑیں گے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بولنے کا، اور بہت اچھا نہیں بولا۔ نہیں یہ ہمارا کام ہے بھائی، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے، ہم دوبارہ پروگرام میں بلائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا آپ کے ساتھ، بہت شکریہ۔ ہم اپنے چینل سے جتنا ہو سکے گا وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوآپریٹ کریں گے۔ آج ویڈیو کی توسط سے آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ سر جی، میرا فیس بک پہ پیج ہے انسان دوست سوشل ویلفیئر، اس میں ہماری تمام ویڈیوز وغیرہ، تصاویر وغیرہ موجود ہیں جو اب تک ہم نے کام کیے ہیں۔ اور باقی مجھ سے کوئی پرسنل رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میرا نمبر ہے 031212535505، 0312 1253 505۔ شکور درویش میرا نام ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم مانگنے کے لیے اپنا نمبر بتا رہے ہیں، ہم دینے کے لیے بھی نمبر سوشل بتا میڈیا رہے پہ ہیں۔ بھی آپ سے رابطہ جی 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 بالکل کر سکتے ہیں، پیج کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، یہ نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے، وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکور درویش صاحب انسان دوست ویلفیئر سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی ہم دوبارہ اسی چینل سے حاضر ہوں گے۔ پاکستان 786 نیوز اور DX پروڈکشن کی طرف سے میں ہوں عبد اقبال، اللہ حافظ۔